ہیں کہ انعام یافتہ لوگوں سے کیا مراد ہے، تو قرآن کہتا ہے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صرف انبیاء اگر کہا جاتا تو یہ طبقہ جو ہے پھر بھی شور کرتا رہتا ہے، تو انبیاء ہی کا ہے نا، ہم تو بابوں کو برا بلا کہتے ہیں، یہ تو انبیاء ہی کا ہے، وہ تو برے بھلے ہی ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن نے فرمایا کہ انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اولیاء اکرام کے اندر سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ صدیقین کا ہے۔ بڑے مرتبے کو پہلے بیان کیا، پھر دوسرے مرتبے کو بیان کیا، پھر تیسرے مرتبے کو بیان کیا۔ تو یہ تین جو طبقات ہیں، چار طبقات بیان کیے گئے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ انبیاء کو ہٹا کر تین طبقات، یہ تین طبقات کیا بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے انعام یافتہ ہیں ان میں بھی ایک تقسیم ہے۔ ایک وہ ہے جو دوسرے سے زیادہ افضل ہے، اللہ کے ہاں زیادہ مقام مرتبے والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان کا راستہ سیدھا راستہ ہے، بے شک انہیں آپ کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ صراط مستقیم وہ نہیں ہے جو تم اپنے دماغ سے، اپنی سمجھ سے، اپنی سوچ سے قرآن کو دیکھ کر سمجھو۔ صراط مستقیم وہ ہے جس پر اللہ کے منعم شدہ بندے کار بن رہے ہوں۔ وہاں پر بھی کتاب کا حوالہ نہیں دیا، وہاں پر بھی حوالہ دیا رجال کا حوالہ دیا، رجال اللہ کا حوالہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ رجال اللہ کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے جو مرد ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کی انہوں نے آیت کوٹ کی، صراط الذین انعمت علیہم۔ کاش اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھ لیتے، اہدنا الصراط المستقیم، تو انہیں پتہ چل جاتا، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم تو ہر فرقے کے اپنے۔ جی بریلویوں کے صراط الذین انعمت علیہم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے صراط الذین انعمت علیہم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حسام الحرمین اور المحند علی المحند پڑھ لیں۔ 1906 میں امام احمد بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، علماء حرمین سے سائن لیے، اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے علماء دیوبند اور ان کے فالورز کافر۔ اور اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی گئی۔ ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر، اور وہ سٹھیایا ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا، جبکہ یہی مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا، وہ تو مخالفین کا نام بھی بڑے احترام سے رہتے تھے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے۔ جی اپنے مخالفین کو المفند کہنا اور ان پر المحند رکھنا، یعنی ہند کی تلوار، اور وہ جس شخصیت کی تعریف کر رہے تھے اشری تھانوی صاحب کی، جی ان کے سامنے کسی نے احمد بریلوی صاحب کا نام بغیر مولانا کے لیا تو انہوں نے انہیں ڈانٹا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے مخالف تھے، ہم پر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن ان کا نام تو احترام سے لو۔ اور پھر اینڈ پہ بولتے ہیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا، تو آڈے اکابرین نو جو اللہ نے بنایا سی نا، فطرت اتے بنایا سی، جو بعد ہی چ ہو گئے سن تو ہم دسنے کہ ہوئے سن، یہ ہوئے تھے کہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے وہ، اور وہی اشرف تھانوی جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں اس کے سگنیچر ہوئے ہوئے المحند کے اوپر۔ آیا داڑھ تھلے ہوں میری اہلی داڑھ۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے تواڈے صراط الذین انعمت علیہم نے
اس المہند کتاب میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے، جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں، رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں کو. اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کو، وہابیوں کو کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے. آج ریال کے چکر میں ایک ہوئے میں، ویسے ہی ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں ریٹن میں. تو یہ ہیں جی صراط الذین انعمت علیہم. اور یہ مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب حسبنا کتاب اللہ نہ کہو بلکہ رجال اللہ کو پکڑو. کیڑے رجال اللہ؟ انفیہ، دیوبندیہ، آیاتیہ، مماتیہ، بریلویہ، کیڑے؟ ہر فرقے کے اپنے. اور پھر صراط الذین انعمت علیہم کا دھوکہ دیا ہوا ہے. پہلے تو پڑھو اہدنا الصراط المستقیم. اس آیت کو کھا جاتے ہو. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر. راستوں پر نہیں جی، چاروں ہی حق پہ ہیں. نہیں، حق کا راستہ تو ایک ہے. قرآن میں ہمیشہ گمراہی جو ہے نا وہ جمع کے صیغے سے آئی ہے. من الظلمات الی النور، گمراہیوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف. روشنی سنگولر کے صیغے میں، انوار نہیں آیا، نور. یہاں تم نے جو ہے وہ اماموں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے. اماموں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا. جس طرح جیزس کرائسٹ کے ساتھ کرسچنز نے کر دیا. جیزس کرائسٹ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے. الحمدللہ تم لوگوں نے یہ کام کیا. تو اہدنا الصراط المستقیم کی ڈیفینیشن تمہارے بابے کریں گے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کریں گے؟ ہاں، یا اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ کریں گے؟ تو آؤ اللہ کے نبی سے پوچھ لو. مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، سنن دارمی میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی اور پھر سیدھی لکیر پہ یوں انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم. فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے. یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ. یہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 تلاوت کر کے فرمایا کہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے اور ارد گرد ٹیڑے راستے ان سے بچنا. اور مزے کی بات، اس کا ایک طریق سنن ابن ماجہ میں ہے، اس میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام نے 2 ٹیڑھی لکیریں دائیں کھینچی، 2 بائیں. کتنی ہوگی؟ 4، یعنی چاروں ہی. ہاں، چاروں ہی. اور فرمایا کہ درمیان والا میرا راستہ حق پہ ہے. تو اڈی تعریفاں کر کے گئے نے اللہ دے فضل اللہ. یہ ہے صراط مستقیم. تو صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. ان لوگوں کے راستے نہیں بلکہ راستہ ان لوگوں کا. یعنی صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کسے دیتا ہے؟ نبی کو یا غیر نبی کو؟ نبی کو. تو نبی کے جو پیروکار ہوتے ہیں صحابہ اور اہل بیت، وہ ہوتے ہیں انعام یافتہ لوگ. صراط الذین انعمت علیہم جو سورہ النساء میں آیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. صحابہ اور اہل بیت کیا اپنا کوئی راستہ بنا کے چلتے ہیں یا وہ اپنے نبی کی پیروی کرتے ہیں؟ ہاں. تو پھر صراط مستقیم تو نبی کا راستہ ہوا. ان لوگوں کے ساتھ کیوں جوڑ رہے ہو؟ وہ تو فالوورز ہیں. امام تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، جو ہمارا روحانی باپ ہے. کہتے ہیں انجینئر صاحب کو اپنا ابا ہی نہیں مل رہا. سرکار آپ نے اپنا ابا بدل لیا اور کتنے ابے بنا لیے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفیوں میں بھی بریلوی، دیوبندی، دیوبندیوں کے اندر بھی حیاتی، مماتی. ہمارا ابا وہ ہے جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا